بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جب سے آیا ہے تو ایک اور تنازع سا کھڑا ہو گیا۔ بعض لوگ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، بعض کرتے ہیں۔ بعض کے خیال میں عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا، لاہور ہائی کورٹ کو، کہ وہ اس خصوصی عدالت کے فیصلے کو وہ کالعدم قرار دے دیتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو خصوصی عدالت نے فیصلہ کیا تھا وہ بھی کافی حد تک متنازع فیصلہ تھا۔ ایک تو خیر قانونی نکتہ ہے کہ وہ عدالت کی جو تشکیل دی گئی عدالت، وہ کس طرح دی گئی، اس کے لیے کیا پروسیجر فالو کیا یا نہیں، وہ تو قانونی ماہرین بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میرے نقطہ نگاہ سے دو تین پوائنٹ تھے جو میں سمجھتا تھا کہ وہ اس عدالت کی پروسیڈنگز میں غلط ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا، یہ ان ججوں نے کیا تھا جس میں افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، اور جج وہی تھے جن کو مشرف نے نکالا تھا۔ لہٰذا ان کا فیصلہ میرے خیال کے مطابق اس میں ان کی اپنی، چونکہ ان کا اپنا بھی ایک کاز شامل تھا اس میں، تو میں اس کو بھی متنازع فیصلہ سمجھوں گا، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے کاز میں جج نہیں بن سکتا۔ ان ججوں کو جن کو نکالا گیا، جو کہتے تھے کہ جی ہمیں پولیس نے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، یہ کیا وہ کیا، تو ان کی تو مشرف کے ساتھ واضح دشمنی تھی۔ سو وہ ان سے توقع یہی کی جا سکتی تھی کہ مشرف کے خلاف ہی فیصلہ کریں گے۔ سو بہتر یہ ہوتا کہ کوئی اور جج جو انڈیپینڈنٹ ہوتے، جن کا مشرف کے ساتھ کوئی مخاصمت نہ ہوتی، وہ فیصلہ کرتے۔ اسی طرح ابیٹرز کی بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ اس وقت اس معاملے میں شامل تھے ان پہ مقدمہ نہیں چلایا گیا اور اکیلے مشرف پہ کیس بن گیا۔ پھر تیسرا نقطہ جو میرے نزدیک میں سمجھتا تھا کہ وہ درست نہیں، وہ یہ ہے کہ مشرف نے آئین کو معطل کیا اور ایمرجنسی لگائی، اور پھر وہی شخص جو ہے مشرف، وہ ہفتے کے بعد آئین کو بحال کر دیتا ہے، خود ہی بحال کرتا ہے۔ سو اس کو آئین معطل کرنے والوں میں کنسیڈر کیا جائے گا، گردانا جائے گا، یا آئین بحال کرنے والوں میں؟ سو سزا تو آئین کو وائلیٹ کرنے کی ہے یا اس کو معطل کرنے کی ہے، لیکن وہ بحال بھی خود کرتا ہے۔ پھر جو ایک اور جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس قانون کے تحت اس کو سزا دی گئی، مشرف کو کہا گیا کہ جناب یہ انہوں نے اس کو کانسٹیٹیوشن کو چھیڑا ہے، اس کو اپنی مرضی سے خراب کیا ہے، تو یہ قانون جو ہے یہ بنا تھا جا کے غالباً 2010 میں 18ویں ترمیم کے ساتھ۔ تو اس پہ بھی جو رائے تھی وہ لیگل ایکسپرٹس یہ کہتے تھے کہ کرمنل کیسز میں آپ بیک ڈیٹڈ نہیں اپلائی کر سکتے قانون کو۔ پھر آخری جو نقطہ تھا وہ یہ تھا، جو بہت ہی اہم، کہ کرمنل کیسز میں ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایبسینشیا ٹرائل تھا، ایک آدمی کو آپ سزائے موت دے رہے ہیں لیکن انڈیویجول کو سن ہی نہیں رہے، اس کو آپ نے سنا نہیں، اس کا نقطہ نظر نہیں سنا، اس کے گواہ نہیں سنے، نہ اس پہ کسی نے جرح کی، گھر بیٹھ کے آپ نے فیصلہ کر دیا۔ اس پہ کہا جاتا رہا کہ جناب ان کو 5-4 موقع دیے۔ موقع دینا بات نہیں ہے، عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے، عدالتیں موقع نہیں دیتی۔ سو انصاف نہیں ہوا۔ عدالت یہ کہہ سکتی تھی کہ جی ہم ان ایبسینشیا چونکہ ٹرائل نہیں کر سکتے تو حکومت انتظام کرے مشرف کو لانے کا۔ اس میں ریڈ وارنٹ کا قصہ بھی آ سکتا ہے، انٹیلیجنس اداروں کو کہا جا سکتا ہے۔ سو مشرف کو حاضر کرنے کے احکامات عدالت دے دیتی، باقی پھر اس کے آنے پہ فیصلہ ہوتا۔ پھر چیف جسٹس کا اپنا اس میں جیسچر کہ جناب میں ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف بھی فیصلہ آ رہا ہے، اس سے لگتا تھا کہ یہ ایک ذاتی مسئلے کے طور پہ، کیونکہ ان کی چیف جسٹس کی اس میں انوالومنٹ لگتی تھی، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے خلاف تھیں۔ لہٰذا میں اس فیصلے کو اس حد تک تو ویلکم کروں گا کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے، جو مجھے بھی اعتراض ایک عام آدمی کی حیثیت سے، ان کو دیکھ کے تو انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا اور ان کو مشرف کے کیس کو فارغ کر دیا۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ کیس ختم نہیں ہوا، یہ دوبارہ چلے گا، یہ کسی نہ کسی وقت پہ سامنے آئے گا اور چلے گا۔ میں خاص طور پہ مشرف کے معاملے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کا ٹرائل نہ ہو، میں چاہوں گا کہ ٹرائل ہو، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ نے جتنے بھی نکات اٹھائے ہیں ان نکات کو ایڈریس کر کے کیا جائے، تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور پاکستان کے عوام یہ سمجھیں کہ جس شخص کو ہم نے سزا دی ہے یا بری کیا ہے، دونوں صورتوں میں
قانون کو پوری طرح مد نظر رکھتے ہوئے جو حق تھا، جس کے اوپر الزام ہے، ملزم کا جو حق تھا انصاف حاصل کرنے کے لیے، وہ اس کو مل گیا ہے، اور اس کے باوجود اگر سزا ملتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، سب کو قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ میرے نقطہ نگاہ سے یہ جو اس نے معطل کیا آئین کو، میرا خیال اس سے بڑھ کے سب سے بڑا جو قصور اس نے کیا وہ این آر او ہے۔ این آر او حکومت پاکستان کا، پاکستان کے عوام کا پیسہ اگر وہ کوئی لوگ کھا گئے ہیں تو کسی حکمران کو یا کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان کو معاف کر دے۔ وہ یہ کر سکتا ہے کہ اگر کسی نے پیسہ کھایا ہے تو اس کی جگہ پہ اپنی جیب سے پیسہ جمع کرا کے اس کو چھوڑ دے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عوام کے پیسے پہ وہ خود اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ اس پہ مشرف کا ٹرائل ہو سکتا تھا۔ سو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرا خیال ہے ملک کے مفاد میں ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو کوئی ذاتی مفادات کی روشنی میں دیکھا جائے۔